بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، صدق الله العلي العظيم۔ معزز سامعین کرام، قابل قدر بزرگوں اور عزیز دینی بھائی جو دور بیٹھے ہیں وہ ذرا قریب آ جائیں، اور جو باہر ہیں انتظار میں اندر تشریف لے آئیں۔ جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے متعلق اور آپ کے اسوے ہونے سے متعلق کچھ باتیں اس سے پہلے جمعہ آئی تھی، آج بھی اسی سے متعلق کچھ کہنے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائیں اللہ پاک مفید باتیں سنانے اور اس سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بہت اونچے مقام سے نوازا ہے۔ اب تفصیل بیان کرنے کی ضرورت تو نہیں، اس سے پہلے جمعوں میں آ چکی ہے کہ بعد از خدا بزرگ کوئی اس سمت بسر، اللہ کے نبی جیسا کسی کو اللہ پاک نے بنایا ہی، آپ جیسا حسین و جمیل بھی نہیں، آپ جیسا باکمال بھی، سب سے نرالا بنا۔ اللہ کے نبی کے علاوہ پوری انسانی تاریخ کے اندر، بلکہ پوری مخلوقات میں، پوری کائنات میں کوئی اللہ کے نبی جیسا نہیں۔ یہ بات پیچھے آ چکی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے اونچے معیار پر اور اتنے بلند مقام پر جو اللہ پاک نے رکھا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی کو جو اللہ پاک نے بھیجا ہے، مقصد بعثت جو ہے، اللہ کے نبی کا مقصد بعثت وہ یہی ہے کہ الا لیطاع، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، آپ کی فرمانبرداری کی جائے، آپ کو فالو کیا جائے، آپ کو اسوہ اور نمونہ بنا کر کے زندگی گزاری جائے۔ اسی لیے اتنے اونچے معیار کو فائز کیا کہ کسی کو مجال نہ، کوئی اللہ کے نبی کے کسی گوشے پر انگلی نہ رکھ سکتا، اور اللہ کے نبی کا کردار اتنا پاک کہ اپنے کو غیر کے اللہ کے نبی کے کسی کیریکٹر پر، کسی کردار پر، آپ کی کسی ادا پر ایک انگلی بھی نہیں رکھ سکتا۔ اتنا پاک اللہ پاک نے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تاکہ اقتداء بھی آسان، فالو کرنا بھی آسان ہے۔ جب پتا چلے گا کہ ہم جس کو فالو کر رہے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، اس سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں، اور اس جیسا باکمال، اس جیسا اچھا اس زمین میں دیکھا ہی نہیں کسی کو، اتنا وہ باکمال ہے اور اتنا وہ حسین و جمیل ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ فالو کرنے میں بھی مزہ آئے گا، اتباع میں بھی مزہ آئے گا، پیروی آسان ہو جائے گا، پیروی میں کسی بھی طریقے کا کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خاتم النبیین بنا کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے تنِ تنہا اللہ کے نبی کو بھیجا گیا، تو اس لیے اللہ کے نبی کو اتنے اونچے مقام سے نوازا گیا۔ اور
اتنا اعلیٰ کردار آپ کا بنایا گیا، انک لعلی خلق عظیم، انتہائی اونچے معیار پر فائز کر دیا اخلاق نے کہ اللہ کے نبی جیسا کوئی نہیں۔ اور دیکھیے کہ اس کی ضرورت نہیں تھی، اللہ پاک اگر چاہتے تو صرف کلام پاک نازل کر دیتے۔ کلام پاک تو اللہ پاک نے پہلے سے ہی نازل کیا تھا، لیکن کلام پاک کی آیتوں کو اور کلام پاک میں جو انسٹرکشنز ہیں اور اس میں جو ہدایتیں ہیں اس کو اگر فالو کرنا ہوتا تو کوئی نمونہ بھی تو چاہیے تھا نا۔ آج کون سی سائنس ایسی ہے کہ بھائی نمونہ پیش نہیں کرتی، پریکٹیکل کی کیا ویلیو؟ میڈیکل کتابیں اگر ہو، پڑھنا پڑھانا نہ ہو، اور کوئی میڈیکل اسٹوڈنٹ جو ہے جا کر کے کسی کلینک میں ہاؤس جاب نہ کرتا ہو، اور کسی بڑے سرجن کے تحت، کسی بڑے ڈاکٹر کے تحت وہ وقت نہیں گزارتا اور وہ پریکٹیکلی ایکسپیرینس حاصل نہیں کرتا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس سے علاج نہیں کرواتے اور اس پہ اعتماد نہیں کرتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کتابیں تو پہلے سے بہت سی پڑھی ہوئی ہیں، لیکن جب تک وہ بڑے بڑے ماہر ڈاکٹروں کے پاس جا کر کے وہ رہے گا نہیں اور دیکھے گا نہیں کہ سرجری کیسے کی جاتی ہے، ٹریٹمنٹ کیسے کیا جاتا ہے، جب تک وہ دیکھتا نہیں تو اس وقت تک وہ سیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی کو اسی لیے کلام پاک تو پہلے سے اتار دیا تھا، اور کلام پاک تو اللہ کے نبی کو اتارا ہے، تو اللہ نے کبھی کوئی کتاب ایسی نہیں اتاری جس کے ساتھ کوئی نبی نہ ہوگا۔ جب بھی کوئی کتاب اتاری تو اس کے ایکسپلینیشن کے لیے اور اس کا عملی نمونہ دکھانے کے لیے اللہ پاک نے کتاب کے ساتھ کسی نبی کو ضرور بھیجا، تاکہ کیا ہو کہ جو انسٹرکشنز ہیں اس کو کس طرح فالو کیا جاتا ہے اور اس کو فالو کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ بھی کوئی نبی بتائے۔ تو جناب نبی کریم ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بھیجا، تو اسی لیے بھیجا کہ اللہ پاک کے احکامات کا ایک عملی نمونہ لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی دکھلا کے چلے جائیں، اور جب وہ دکھلا کر کے وہ نمونہ دے دیں گے نا انسانیت کے سامنے، تو وہ جو نمونہ ہے، وہ جو اسوہ ہے، وہ اسوہ قیامت تک کے لیے حجت رہے گا، اور اس سے ساری انسانیت کے لیے رہنمائی ملے گی۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ اب ہمارا کام یہ ہے کہ اس اسوے کو، اس نمونے کو دیکھنا ہے۔ دیکھیے ہم لوگ کرتا پہنتے ہیں، ٹوپی پہنتے ہیں، جوتا پہنتے ہیں، تو جس طرح کرتا پہنتے ہیں تو اپنے سائز کا پہنتے ہیں، سائز سے چھوٹا ہوا تو ہم نہیں پہنتے، ایک تو وہ پہنیں گے نہیں، پھٹے گا اگر چھوٹا ہوگا، یا بڑا ہوگا تو آ تو جائے گا لیکن ڈھیلا ڈھالا ایک دم سمجھ میں نہیں آئے گا، اور آدمی بہت زیادہ ذلت محسوس کرتا ہے، ایسے کپڑے نہیں پہنتا۔ تو اس کو یہ چاہیے کہ اس کے بدن کے بالکل موافقت میں پڑے، فٹ ہو، تو ایسے کپڑے وہ پہننا پسند کرتا ہے۔ آپ گویا ٹوپی لینے کے لیے دکان پہ پہنچے، ایک نمبر اس نے چھوٹی دے دیا، آپ کے سر پہ وہ فٹ نہیں بیٹھ رہی، تو آپ کیا کریں گے؟ وہ ٹوپی نہیں لیں گے، ریجیکٹ کر دیں گے، کہیں گے کہ نہیں ہمیں یہ ٹوپی نہیں چاہیے۔ اور اگر وہ ایک نمبر بڑھ کے دے دے تو ٹوپی پورا پیشانی پر آ رہی ہو تو آپ کہیں گے کہ بھئی یہ ٹوپی پہننے کا کیا مطلب ہے، یہ ٹوپی بھی نہیں، ایسی ٹوپی دو جو میرے سر کے برابر کیا ہو، فٹ بیٹھے برابر۔ کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور جوتا پہنتے جائیں، جوتا خریدنے جائیں، چپل خریدنے جائیں، تو جا کے کہیں گے کہ ہمیں 7 نمبر کی چپل دو، 8 نمبر کی چپل دو۔ ایک نمبر زیادہ ہو جائے گا تو کہیں گے کہ یہ چلنے میں جوتا نکل جائے گا پاؤں سے، اور یہ ڈھیلی چپل جو ہے چلتے چلتے بار بار کیا ہو جائے گی، نکل جائے گی، ہمیں ایسی چپل نہیں چاہیے۔ اور اگر چھوٹی دے دے گا تو کہیں گے کہ یہ تو کاٹے گی، اور یہ صحیح سے بیٹھے گی بھی نہیں، ایک تو پاؤں جانا مشکل، اور اگر جائے گا بھی تو پاؤں کو خطرے گی یہ چپل یا یہ جوتا۔ تو ہمیں ہمارے سائز کا جوتا چاہیے۔ تو جس طرح ہم اپنے سائز کا جوتا خریدتے ہیں، اپنے سائز کے کپڑے سلاتے ہیں، اپنے سائز کی ٹوپی پہنتے ہیں، اللہ پاک نے ہم سے مطالبہ اسی بات کا کیا ہے کہ دیکھو اے لوگو، تمہارا کوئی قول اور تمہارا کوئی عمل اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے اسوے کے خلاف جو بھی عمل ہوگا وہ عمل مردود ہوگا، وہ عمل قابل قبول اللہ پاک میچ کر کے دیکھیں گے کہ جس کا عمل اللہ کے نبی کے اسوے کے مطابق ہے تو اللہ قبول کرے،
ورنہ اللہ اس کے عمل کو رد کر دے۔ اللہ نے اللہ کے نبی کو بھیجا ہی اس لیے کہ جو عمل اللہ کے نبی کے اسوے کے مطابق نہیں، اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں۔ مکمل طور پر ہمارے ہر عمل کی مطابقت اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور آپ کے عملی نمونے سے ہونی چاہیے۔ جب تک ہمارے عمل پر سنت کی مہر نہیں لگے گی کہ یہ عمل سنت کے مطابق ہے، اس وقت تک اللہ کے یہاں ہمارا وہ عمل مقبول نہیں ہوگا۔ ہم چاہیں وہ تھوڑا سائز بڑا ہوا ہے تو کپڑا پہن بھی لیں، بولیں کہ ڈھیلا ہو گیا کیا مسئلہ، ہم پہن تو لیں گے، تو یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے۔ اور اگر جوتا یا چپل تھوڑی بڑی سائز کی بھی ہے، کوئی پرواہ نہیں، چلو میں پہن لیتا ہوں، ایسے ہی چلا لیتا ہوں، اور جوتا کاٹتا بھی ہو تو کوئی پرواہ نہیں، چھوٹا بھی ہو میں چلا لوں گا، تو یہ ہم لوگ تو چلا لیں گے۔ لیکن اللہ پاک نے تو صاف کہہ دیا ہے، اللہ تو قبول کریں گے نہیں جو عمل اللہ کے نبی کے اسوے کے مطابق نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کا مقصد بعثت ہی یہ تھا، جو عمل اللہ کے نبی کے اسوے کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ عمل مردود ہے، وہ عمل مردود ہے۔ اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی سے سچا عشق کیا تھا، محبت کی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہماری کامیابی کا راز اللہ کے نبی کے قدموں سے اپنے قدم کو ملانے میں، اللہ کے نبی کی اتباع میں۔ اللہ کوئی بھی کام، جو بھی کام ہم اپنے طریقے سے کریں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے، ہندوستان کے اوپر ان کے بڑے احسانات بھی ہیں، مجدد ان کو مانا جاتا ہے، تو انہوں نے ایک بات کہی ہے، انہوں نے یہی بات کہ ایک بندہ ہے وہ بڑا مجاہدہ کرتا ہے، بڑی مشقت کرتا ہے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، اور کافی وقت لے کر کے اللہ کی عبادت میں صرف کرتا ہے، لیکن وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، تو اس کی مرضی سے کیا ہوا یہ عمل اس ادنا معمولی سے عمل کی بھی گویا مقابلہ نہیں کر سکتا جو عمل سنت کے مطابق ہے۔ ایک بندہ ہے وہ سنت کے مطابق قیلولہ کرتا ہے، تو سنت کے مطابق جو قیلولہ کر رہا ہے اس کا یہ سنت کے مطابق قیلولہ کرنا یہ بہتر ہے ایسے بڑے بڑے مجاہدے سے، ایسی بڑی بڑی نمازوں سے جو اپنے شوق اور اپنے جذبے کو پورا کرنے کے لیے بندہ کر رہا ہے اپنی مرضی سے، جس میں اتباع سنت کا جذبہ نہیں، تو وہ اگرچہ وہ دینی اعمال بھی ہو تو وہ دینی اعمال بھی عقارت ہے جب تک کہ وہ اتباع سنت کے جذبے سے نہ کیے جائیں۔ یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ بھی ہے، اپنے واقعات بتا کر کے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کس طرح کی۔ دیکھو اللہ کے نبی کا کوئی بھی عمل چاہے وہ تشریعی حیثیت رکھتا ہو، چاہے وہ سنن ہدیٰ کی حیثیت کا، اللہ کے نبی نے اپنے طور پر جو حلیہ اختیار کیا تھا، چاہے وہ ہم سے مطلوب ہو یا نہ ہو، لیکن جیسے بھی اللہ کے نبی کی جو بھی صفت تھی، جس چیز کو بھی بندہ فالو کرے گا نا، یہ سعادت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی اگر یہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنتے تھے، دو چادریں پہنا کرتے تھے، اگر کوئی بندہ سنت کے جذبے سے، حالانکہ یہ سنن ہدیٰ ہے، یہ مطلوب نہیں، لیکن اگر کوئی یہ اس جذبے سے کہ اللہ کے نبی نے ایسے کپڑے نہیں پہنے، میں اللہ کے نبی جیسے کپڑے پہنوں گا، تو یہ بھی سعادت کی بات ہے، یہ بھی سعادت کی بات ہے۔ تو اگرچہ مطلوب نہیں ہے، مطلوب تو وہ ہے جو گویا سنت کا حکم جو رکھتا ہے سنن ہدیٰ کی حیثیت میں، جو اس زمانے کے کلچر پر مبنی ہے، تو ویسی چیزیں نہیں، تو یہ مطلوب تو یہ ہے، لیکن اللہ کے نبی کو جس طرح بھی فالو کیا جائے گا تو یہ عشق و محبت ہے اللہ کے نبی کے ساتھ، کہ جس طرح بھی فالو کیا جائے تو وہ سعادت کی بات ہے، سعادت کی بات ہے، چاہے جس طرح بھی اللہ کے نبی کو فالو کیا ہے۔ حضرات صحابہ کرام اس چیز کو سمجھتے تھے، ہر طریقے سے اتباع، تشریعی چیزوں میں تو سوال ہی نہیں تھا کہ اتباع نہ کریں، اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی فکر کرتے تھے، سعادت سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی جیسا کچھ کر لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے درجے کے صحابی ہیں، ایک مرتبہ یہ راستے سے گزر رہے ہیں تو اونٹنی پر سوار تھے، ایک جگہ سے گزر رہے تھے، اپنے سر کو نیچے کر لیا ایسے جیسے کہ کوئی ٹہنی ہو، اس ٹہنی سے یہ بچنا چاہتے تو یوں نیچے کر دیا، اور جب کہ وہاں کوئی ٹہنی نہیں، کوئی درخت نہیں، دیکھنے والوں نے پوچھا کہ بھائی آپ نے ایسے نیچے کر دیا اپنے سر کو، یہاں تو کچھ بھی نہیں،
کیا ڈر تھا؟ کیوں آپ نے نیچے کر دیا اپنے سر؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں اس جگہ سے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اسی جگہ پر ایک درخت تھا، ایک ٹہنی تھی، وہ راستے پہ نکلی ہوئی تھی. اللہ کے نبی کا یہاں سے گزر ہوا تو اللہ کے نبی اس جگہ پر جھک گئے تھے اس ٹہنی سے بچنے کے لیے. تو اب نہ وہ درخت ہے نہ ٹہنی ہے، لیکن میں بس اللہ کے نبی کی وہ ادا مجھے یاد ہے تو اس ادا کو زندہ کرنے کے لیے میں جھک گیا. وہ اگرچہ اس وقت تو کوئی ٹہنی نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ایک مرتبہ وہ قضاء حاجت کے اس طرح بیٹھ گئے جیسے وہ قضاء حاجت کرنا چاہتے ہو. بیٹھ گئے اور بیٹھ کے اٹھے، اور کبھی آپ نے نہ تو استنجا سے فراغت حاصل کیا اور کچھ بھی نہیں کیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی آپ قضاء ایسے بیٹھ گئے جیسے آپ کو ضرورت ہو قضاء حاجت کی، بڑے یا چھوٹے استنجا کی ضرورت ہو، جبکہ آپ نے کوئی استنجا بھی نہیں کی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پہ دیکھا تھا کہ آپ نے قضاء حاجت کی تھی، تو اب اس وقت تو مجھے کوئی تقاضا نہیں تھا، لیکن میں نے چونکہ اللہ کے نبی کو دیکھا تھا تو اللہ کے نبی کی قضاء حاجت کی اس ادا کو زندہ کرنے کے لیے، وہ اگرچہ اس وقت مجھے کوئی تقاضا نہیں، لیکن میں اس جگہ پہنچ گیا اور اس جگہ میں نے اللہ کے نبی کو قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، تو میں نے اللہ کے نبی کی اس ادا کو زندہ کرنے کے لیے اتباع سنت کے جذبے سے بغیر کسی تقاضے کے بیٹھ گیا. یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے نبی کو اس طرح فالو کیا کرتے تھے کہ ایک ایک ادا کے اندر اللہ کے نبی کو فالو کرنے کا جذبہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر پایا جاتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے کہنے پر مکہ المکرمہ ہے، وہاں کے بڑے بڑے سرداروں سے آپ کو بات کرنا تھا، تو آپ اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آپ کا قیام ہوا. تو جب بات چیت کے لیے آپ نکلنے لگے تو جو آپ کے میزبان تھے وہ کافر تھے، وہ مکہ کے رہنے والے تھے، وہ تو اپنے رشتے کی بنیاد پہ آپ کو اپنے پاس ٹھہرائے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اب آپ بڑے بڑے سرداران مکہ سے بات کرنے کے لیے جا رہے ہو تو آپ کیا کر لو کہ تھوڑا سا آپ کا یہ جو اظہار ہے نا بہت اوپر کو ہے، تھوڑا سا نیچے کر لو. وہ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ اپنے اظہار کو اوپر رکھنا اچھا نہیں سمجھتے اور زمین پہ لڑتا رہتا. ان کی حالت تو یہ ہوتی ہے آپ کو اس طرح دیکھیں گے تو وہ ہنسیں اور وہ اچھا محسوس نہیں کریں گے، آپ کی بات چیت میں اثر نہیں ہوگا. آپ جب جا رہے ہیں تو تھوڑا سا کیا کر لیں، ان کی طرح کا سا انداز اپنا لیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف کہہ دیا کہ لا، میں ہرگز نہیں کر سکتا، میں بات چیت کے لیے جا رہا ہوں تو بات چیت کے لیے جا رہا ہوں، اس کے لیے ان کی سی ادا اور ان کی سی گویا وہ جو چاہتے ہیں ویسا میں حلیہ اختیار کر لوں، ویسے میں اظہار پہن لوں، یہ کیا ضروری ہے. ہاکذا عزرت صاحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے میرے محبوب کو دیکھا کہ میرے محبوب کا اظہار اسی طرح ہے تو میں اپنے محبوب ہی کی طرح اظہار پہن کے جاؤں گا، چاہے سرداروں کے پاس جانا ہو چاہے کسی کے پاس جانا. حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات تو بہت ہیں لیکن اب موقع نہیں. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو بات کہ یہ تو صحابہ کرام کے واقعات ہیں، نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ انگریز ان کی گرفتاری کے لیے وارنٹ نکلا ہوا تھا، یہ چاہتے تھے کہ ان کو گرفتار کریں. تو حضرت روپوش ہو 3 دن تک روپوش ہو گئے، 3 دن کے بعد باہر آئے، لیکن آپ کے چاہنے والے جو تھے انہوں نے اصرار کیا کہ بھئی آپ اور کچھ دن روپوش ہو جائیں، کیوں آپ باہر نکل کے آگے، چونکہ ابھی تو انگریز جو ہے ان کی جو تلاش ہے وہ تو بڑی سرگرم ہے، اس میں تو بہت جوش ہے، آپ کا نقصان ہو سکتا ہے، پھر سے گرفتار ہو سکتے ہیں. تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ دیکھو اللہ کے نبی بھی غار حرا کے اندر جو جا کے چھپے تھے تو 3 دن چھپے تھے، روپوش ہوئے تھے. الحمدللہ اللہ پاک نے سنت پہ عمل کی مجھے توفیق نصیب فرما دی. 3 دن ہو گئے تو 3 دن سے زیادہ اللہ کے نبی تو روپوش ہوا بھی نہیں تھے. تو جب 3 دن ہو گئے تو میں نے باہر آیا. اب چاہے انگریز مجھے گرفتار کر لے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، میں نے اتباع سنت کیے، جذبے سے میں روپوش ہوا تھا اور اتباع سنت اس دن 3 دن تک تھی، تو 3 دن ہو گئے میں باہر نکل کے آ گیا. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے، وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ آنکھوں میں سرما لگاتے تھے. کسی نے پوچھا
کہ بھئی یہ سرما کیوں لگاتے ہو، آپ کی تو بینائی ہی نہیں ہے، اب بلا ہو جاتی ہے سرما لگا رہا۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ مجھے بینائی سے آنکھوں سے کیا مطلب ہے، میں تو یہ سرما اتباع سنت کے جذبے سے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا سوتے وقت میں سرما لگانے کا، اپنی آنکھوں میں سرما لگانے کا، بس میں اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے کیا کرتا، باوجود کہ نبینا لیکن آنکھوں میں سرما لگاتا۔ تو یہ جذبات تھے، اور اس طرح اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا جاتا تھا۔ لیکن اب دیکھیے، میں ایک بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج کل ہم لوگوں میں بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تو ہے۔ اس سے پہلے میں نے واقعہ بھی سنایا کہ کس طرح کی ہماری محبت تو ہے، محبت سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جیسی اتباع جناب نبی کریم محبت جیسی کمال کرنے کی چاہیے۔ ہاں، محبت کا اصل اظہار تو اتباع ہی سے ہوتا ہے کہ جس چیز سے آپ کو محبت ہوتی ہے۔ اب دیکھو، ہم لوگ جو ہے، اب یہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ اپنی ہر ادا کو یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح کرنے کو تو ہم راضی ہیں کہ ہماری ہر ادا کیا ہو جائے، یہودیوں کی طرح ہو جائے، عیسائیوں کی طرح ہو جائے۔ لیکن اللہ کے نبی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ، اللہ کے نبی ہے محمد، اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے دائرے کو ہم نے کافی محدود کر دیا، کافی محدود کر دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کا معاملہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا معاملہ صرف نماز کے ساتھ خاص ہے، روزے کے ساتھ خاص ہے، نہیں۔ اللہ کے نبی رہبر انقلاب تھے، اور ایسے انقلاب لانے والے آخری پیغمبر تھے کہ آپ سے بڑا انقلابی کوئی اور قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو چہار دانگ عالم میں آج تک پھیلی ہے، اور قیامت سے پہلے وہ منظر بھی دنیا دیکھے گی کہ پوری دنیا کے اندر کوئی کچا پکا مکان ایسا نہیں بچے گا جہاں تک اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں پہنچیں گی۔ تو یہ جو تعلیمات پہنچی ہے نا، یہ پہنچی ہے تو اللہ کے نبی کی تعلیمات کا یہ حسن ہے، اور ہم لوگوں نے اس کے حسن کو ختم کر دیا اور دائرے کو محدود کر دیا۔ دیکھو، ہندوستان میں جب اسلام آیا تھا نا، میں بس یہ بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، یہاں جب اسلام آیا تھا تو یہاں اسلام کے پھیلنے میں کوئی بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ کیوں ضرورت نہیں پڑی تھی؟ یہاں بڑے بڑے اللہ والے آئے تھے، ان اللہ والوں کو دیکھ کر کے جو ان لوگوں کا نظام عدل تھا، اب تو اللہ کے نبی کا نظام عدل بیان کرنے کا موقع بھی نہیں، وقت بھی نہیں، جو نظام عدل تھا یہاں پر اعلیٰ درجے کی گویا یہ تفریقیں عام تھی، اور ہم لوگ ایک دھوکے میں مبتلا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے علاوہ جتنی قومیں ہیں وہ سب ایک قوم ہے، اس کو ہندو کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ 6000 قوموں سے زیادہ قومیں اس دنیا میں بسا کرتی تھی۔ ہاں، 2000 کی تو بات بالکل اتھینٹک ہے کہ 2000 سے زائد قومیں ہندوستان میں ہیں، اور یہ تو ایک پلاننگ ہے یہ برہمنوں کی، کہ ان لوگوں نے یہ کیا کہ ان سب کو ایک گروپ میں شامل کرنے کے لیے سب کو ایک لفظ دے دیا ہندو کا، حالانکہ سب ہندو نہیں ہے، سب ہندو نہیں ہے، اس میں تو دلت بھی ہے، پتہ نہیں کتنی قومیں ہیں۔ تو یہ جو قومیں متاثر ہوئی تھی اسلام کا نظام عادل دیکھ کر کے، یہ بس اللہ والوں کو دیکھتی تھی۔ اس زمانے کی مسلم جو حکومتیں ہوتی تھی وہ کیا کرتی تھی؟ تو وہ بس اتنا کرتی تھی کہ لوگ چوک پر چوک لاکھوں کی تعداد میں اسلام قبول کرنے کے لیے اپنی مرضی سے مسلمانوں کو دیکھ کر کے، اللہ والوں کو دیکھ کر کے لوگ چوک پر چوک آتے تھے، تو اسلامی حکومتیں بس ان کا تھوڑا سا تعاون کر دیا کرتے تھی، مالی کے جو ہے کسی طریقے سے ان کو کوئی پرابلم آ جاتا ہو تو اس پرابلم کو دور کر دیا جائے اور تھوڑی بہت مدد کر دی جائے، لیکن اپنی چوائس سے، اپنی مرضی سے دھڑا دھڑ لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ وجہ یہ تھی، آج اب مسئلہ یہ ہے کہ نمازوں روزوں سے ہٹ کر کے بازاروں میں اللہ کے نبی کی سنت نظر نہیں آتی، عدالت میں اللہ کے نبی کی سنت نظر نہیں آتی، سیاست کو ہم نے مذہب سے نکال کر پھینک دیا ہے، جبکہ یہ اسلام کا یہ جو تصور ہم نے دیا ہے یہ ہماری تباہی کی بہت بڑی بنیاد ہے۔ اللہ پاک ہمیں سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت کو زندہ کر کے یاد رکھیے، آج بھی ہندوستان میں یہ جتنی قومیں ہیں نا، یہ قومیں ہماری طرف کو ترستی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں۔ ظالم اس کا پنجہ بہت زیادہ مضبوط ہو چکا ہے، اور اس کی عزائم کی وجہ سے خطرات مسلمانوں کو لاحق نہیں ہے، مسلمان
کہ ہندوستان کے اندر ایک ایسا نور پھیلے گا اور یہ جو ظالم طاقتیں ہیں ان طاقتوں کی نیندیں حرام ہو جائیں گی. اس کا بھی مقابلہ اگر کرنا ہو تو اللہ کے نبی کی سنتوں ہی سے کیا جا سکتا ہے. اللہ پاک ہمیں سننے سے زیادہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.